بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد، وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. رواہ مسلم. قابل احترام بزرگ و دوستو، کتاب الفتن میں یہ ایک حدیث آئی ہے. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے فتنے امت پر آنے والے ہیں انسانیت پر، ان میں سب سے بڑا جو فتنہ ہے وہ دجال کا فتنہ ہے. سب سے بڑا، سب سے خطرناک، یہ ایسا فتنہ ہے ہر نبی نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو ڈرایا ہے. ڈرانے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے باخبر رہیں اور اس سے اپنی حفاظت کی تدبیریں اختیار کریں. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے دجال کا تفصیل سے تذکرہ آپ نے فرمایا، اور تفصیل سے اس طرح سے کہ حدیث میں آتا ہے، یہاں پر ذکر فرمایا، بیان کرتے ہوئے کبھی آپ کی آواز بلند ہو جاتی، کبھی آپ کی آواز پست ہو جاتی، یعنی اتنی تفصیل کے ساتھ. تو یہ بیان کرنے کے بعد اگلے دن صحابہ کرام جب مسجد آئے تو ان کے چہروں پر جو ہے ایک اس بیان کا اثر تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا لگتا ہے کہ کل کے بیان کا تمہارے دل پر اور تمہارے دماغ پر اس کا اثر ہے. زیادہ گھبرا گئے تو تسلی کے لیے فرمایا، صحابہ نے کہا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی مخلوق، ایسی چیز، اس کا فتنہ، اس کا شر اتنا خطرناک ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو، اگر وہ میری زندگی میں آئے، اگر وہ میری زندگی میں آ جائے، میں اس سے نپٹ لوں گا، لیکن اگر میرے بعد اگر وہ آئے، اللہ تعالیٰ تم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہاں پر جو ہے تقریباً 15 سے 20 احادیث صرف اس کتاب میں دجال کی تفصیلات، اس کی پرسنالٹی، اس کی شخصیت، وہ دکھنے میں کیسا ہے، اور پھر کہاں ہے، کب آئے گا، کیسے آئے گا، کیا کرے گا، کون اسے ماریں گے، یہ ساری تفصیلات حدیثوں میں بیان فرمائی ہے. ویسے ابھی موقع نہیں ہے کہ ان ساری تفصیلات کو بیان کریں، کیونکہ سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے نا. ویسے ان چیزوں کو پڑھنا ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو انشاءاللہ رمضان کے بعد اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، کیونکہ بڑی اہم باتیں ہیں جو آنے والے حالات سے متعلق ہیں. جیسے 4 بڑی شخصیتیں ہیں، بڑی کا مطلب یہ ہے کہ اہم شخصیتیں ہیں جو یہ اس امت کو ان سے سابقہ ہونے والا ہے. 2 اس میں جو ہے اللہ کے بڑے نافرمان ہیں، اور 2 اللہ تعالیٰ کے بڑے نیک برگزیدہ بندے ہیں، حضرت مہدی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور دجال، یاجوج ماجوج. یہ 4 جو ہے نا لوگ ہیں اس امت کا، ان سے جو ہے سابقہ ہونے والا ہے. ترتیب اس کی اس طرح ہے کہ حالات اس طرح بنیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے حضرت مہدی کا ظہور فرمائیں گے، پھر اس کے بعد دجال نکلے گا، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے مارنے کے لیے آئیں گے، پھر اس کے بعد آخری جو فتنہ ہے وہ فتنہ یاجوج ماجوج ہے. آج جمعہ کا دن بھی ہے، تو ہمیں جمعہ شروع ہو چکا ہے، تو ہمیں اس فتنے سے بچنے کے لیے
بڑے اہتمام سے سورہ کہف کی تلاوت کرنا ہے۔ روزانہ شروع کی اور آخری کی 10 آیتیں، اور جمعہ میں سورہ کہف پورا شروع سے آخر تک۔ اس کی برکتوں میں سب سے بڑی برکت یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی سورہ کہف کے پڑھنے والے کے دل میں ایک نور عطا فرماتے ہیں، ایک نور، جس نور کی روشنی میں اسے جو ہے حقائق نظر آتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان فتنوں سے بچنے کی صلاحیت اللہ اس کے اندر پیدا کر دے۔ دیکھیں یہاں حدیث میں ہے کہ دجال کی ایک علامت یہ ہے کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی، ہے نا، ایک آنکھ۔ اب واقعی ایک آنکھ ہوگی، ایک ہی آنکھ ہوگی، کانا ہوگا۔ یہاں پہ فرمایا کہ دیکھو الا انہ اعور، اعور کے معنی ہے کانا ہے، ایک آنکھ صحیح ایک آنکھ نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرٍ، تمہارا پروردگار جو ہے کانا نہیں ہے، کیونکہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس کی ایک آنکھ ہوگی، لیکن جب آدمی دجال کا اثر لیتا ہے، دجالیت سے متاثر ہوتا ہے، وہ بھی ایک آنکھ سے ہی دیکھتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو 2 آنکھیں دی ہیں۔ یہ 2 آنکھوں سے مراد یہ نہیں ہے ایک ظاہر کی آنکھیں ہیں اور ایک ہمارے دل کی آنکھیں ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جب دل کی آنکھوں میں وہ نور ایمان کا ہوگا، اعمال کا نور ہوگا، اس نور کی ذریعے سے وہ دنیا کی حقیقت کو دیکھے گا۔ اگر یہ نور نہیں ہے تو پھر دنیا ہی دنیا نظر آئے گی۔ جب آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کا نور دیتے ہیں، اس نور کے روشنی میں جب وہ دنیا دیکھتا ہے، دنیا کو امتحان کی جگہ سمجھتا ہے، آزمائش کی جگہ سمجھتا ہے۔ دنیا کے ملنے پر کامیاب اور نہ ملنے پر افسوس یہ ڈیسائیڈ نہیں کرتا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ تو ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ میں کچھ باتیں عرض کروں گا تاکہ ہمارے ذہنوں میں یہ باتیں ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، 4 اصول ہیں اور 6 اعمال ہیں کرنے کے۔ میں اسے پہلے ہی بتا دیا تاکہ ہمارے ذہنوں میں یاد رہے۔ یہ 4 اصول کیوں 4 اصول ہیں؟ سورہ کہف کے اندر 4 واقعات ہیں، اصحاب کہف کا، باغ والوں کا، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا، اور ذوالقرنین کا۔ 4 واقعات میں 4 اصول، اور 4 اصولوں میں یہ بتایا گیا کہ دیکھو 4 کمزوریاں بنیادی طور پر اگر انسان کے اندر اگر آ جائیں، وہ دجال کے فتنے کا شکار آسانی سے ہو جائے گا۔ دجال تو اگر نہیں بھی آئے گا تو دجالیت کے فتنے کا شکار ہو جائے گا۔ اگر اس کے برخلاف 4 کمزوریوں کے بجائے 4 صفات اگر اس کے اندر آئیں، پھر اللہ تبارک و تعالی دجال سے بھی، دجالیت سے بھی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلی کمزوری کیا ہے؟ یقین کی کمزوری، عمل کی کمزوری۔ انسان کی زندگی میں جب ایمان کی کمزوری ہوتی ہے، عملی لائن کی کمزوری ہوتی ہے، وہ کسی نہ کسی دجالی فتنے کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس لیے پہلی صفت کیا بنانا ہے؟ اپنا ایمان اور اپنے عمل کو مضبوط بنانا ہے۔ اپنا ایمان مضبوط ہو، اپنا عمل مضبوط ہو، یہ سب سے پہلی چیز۔ دوسری جو چیز ہے، دوسرا واقعہ ہے مال کا فتنہ ہے۔ مال کا فتنہ کیا ہے؟ مال کا فتنہ یہ ہے کہ آدمی اس کا یہ ذہن بن جائے کہ بھئی سب کچھ مال سے ہی ہوتا ہے، مال کے ملنے پر اس کی زبان سے بڑائی کا بول آ جائے۔ جیسے بڑائی کا بول اللہ نے سورہ کہف میں سنایا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میرے پاس ہے دیکھو مال، میرے پاس ہے عزت، میرے پاس ہے طاقت۔ اللہ کو بڑا بول پسند نہیں۔ جس نے بھی بڑا بول بولا اللہ نے پکڑا، جس نے بھی بولا۔ ہسٹری اٹھائیں، فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، پکڑ لی۔ قارون نے کہا انما اوتیتہ علی علم، یہ جو کچھ ہے نا یہ میری وجہ سے ہے، پکڑ لیا اللہ نے۔ ابو جہل نے کہا پکڑ لیے۔ جس نے بڑا بول بولا اللہ نے پکڑا۔ اسی لیے بڑا بول نہیں، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، میرے کہنے سے اللہ بڑا نہیں ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، انہوں نے اپنے سفر نامے میں ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ حضرت اسپین تشریف لے گئے، قرطبہ کی مسجد کے بارے میں حضرت نے لکھا ہے، مدینہ منورہ کے بعد دنیا میں سب سے بڑی مسجد اگر کوئی تھی تو وہ قرطبہ کی تھی۔ وہاں اس کے چراغوں کو جلانے کے لیے
کئی لیٹر تیل استعمال کرتے تھے. ایک زمانہ تھا اس مسجد کے اندر کتنے لوگ اللہ اکبر کہتے تھے، اور آج یہ ہے کہ اللہ اکبر کہنا تو دور کی بات، نماز کی بھی اجازت نہیں، وہاں پہ اذان کی بھی اجازت نہیں. تو حضرت نے وہاں پہ ایک جملہ لکھا ہے، جس وقت اس مسجد میں لاکھوں کی تعداد میں کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے تھے، اللہ جب بھی بڑا تھا، اور آج قرطبہ کی مسجد میں ایک اللہ کا نام لینے والا نہیں ہے، اب بھی اللہ بڑا ہے. میرے اور آپ کے اللہ اکبر کہنے سے اللہ بڑا نہیں ہے، اللہ ہمیشہ سے بڑا، ہمیشہ. تو بڑائی کا بول نہیں، ہمیشہ چھوٹا بول. یا اللہ میں تیرا بندہ، انا عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا میں بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے قبضے میں ہے یا اللہ. اتقلب فی قبضتک اؤمن بلقائک. کیا بہترین دعا ہے معلوم، فہم قرآن اللہ دیتے ہیں اس دعا کو پڑھنے پر. اللہ قرآن کا فہم عطا فرماتے ہیں. اتنی عبدیت اللہ اکبر. تو یہاں پر مال کے آنے پر آدمی کہے میں پکڑ لیں گے اللہ. تو اس لیے کیا کرنا ہے، مال اگر دیا اللہ نے، دنیا کی نعمت دی، تو کیا کہنا چاہیے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے امتحان کے طور پر دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کے ذریعے امتحان یہ لیں گے کہ میں اللہ کا حق ادا کرتا ہوں یا نہیں. سمجھ رہے ہیں، یہ امتحان، یہ اللہ کی نعمت ہے، امتحان کے طور پہ مجھے ملا ہے، حق نہیں ہے. سمجھ رہے نا. تو دو چیزیں. تیسری چیز، انسان کے پاس علم، عمل، اس کے پاس عبادتیں، نیکیاں ہوتی ہیں، اس کا غرور نہ آئے، اس کی بڑائی بھی نہ آئے. سمجھ رہے، ہاں میں بہت اچھا بولنے والا، میں بہت اچھا پڑھنے والا، میرے پاس بہت نالج ہے، میرے پاس بہت علم ہے. پکڑ لیں گے اللہ تعالیٰ، فوراً پکڑ ہی لیں گے اللہ تعالیٰ، ہلنے نہیں دیں گے وہاں پہ. ہاں پکڑ لیں گے اللہ تعالیٰ. نہیں، جتنے انا اعلمکم باللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، لوگوں تم سب سے زیادہ میں اللہ کو جاننے والا ہوں، لیکن آپ سب سے زیادہ اللہ کے بندے. تو علم اگر اللہ نے کسی کو دیا تو کیا سمجھے، اللہ کی نعمت ہے، اس کا فضل ہے. عمل کے لیے دیا، بندگی کے لیے اور خشیت کے لیے، چھوٹا بننے کے لیے. جتنا علم بڑھتا گیا اتنی تواضع آتی گئی. سب سے بڑے عالم کون ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بڑے متواضع کون ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بڑے عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے زیادہ تواضع والے کون، جتنا علم بڑھے، جتنا اللہ نعمت دے، اتنا ہی تواضع آئے. اللہ کے ساتھ بندگی آئے، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ تواضع آئے. تواضع بندوں کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ بندگی ہوتی ہے. چھوٹا بول، چھوٹی بول. ما عرضت علی قولی، ما عرضت قولی علی عملی الا خشیت ان اکون مکذبا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ ابراہیم تیمی رحمت اللہ علیہ کا یہ جملہ نقل کرتے ہیں. ابراہیم تیمی فرماتے ہیں، خشیت دیکھو، بہت بڑے عالم تھے ابراہیم تیمی، تابعی تھے. فرماتے ہیں اللہ نے جو مجھے علم دیا، اس علم کو میں نے اپنے عمل پر پیش کیا. اللہ نے جو علم دیا اس علم کو کہاں پیش کیا، اپنے عمل پر. مجھے ڈر لگا میں تو جھٹلا رہا ہوں، جو بول رہا ہوں وہ زندگی میں نہیں ہے. ایسے علماء گزرے ہیں. تو دیکھیں تیسری بات. چوتھی بات کیا ہے، ذوالقرنین کا واقعہ سنایا. ایک اصول کیا ہے، اقتدار، پوزیشن، عہدہ، اس کی حرص، اس کی ہوس، اس کی تمنا، یہ تباہی کی طرف. یہ چیز آ جائے مزاج میں، وہ دجالی فتنے کا شکار ہوتا ہے. دجالی اس کی ہوس نہیں آئی. یا بنیا لا تسل الامارہ، میرے پیارے بیٹے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سوتیلے بیٹے کو کہہ رہے ہیں، یا بنیا لا تسل الامارہ، کبھی مت پوچھنا عہدہ، کبھی مت پوچھنا پوزیشن. انکا ان سألتہا وکلتہا، مانگ کے اگر پوزیشن لے گا نا تو تھوپ دیا جائے گا، تیرے اوپر مسلط کر دیا جائے گا عہدہ. وَإِن لَمْ تَسْأَلْهَا، مانگا نہیں پھر بھی مل گیا، مشورے سے مل گیا، اللہ کی طرف سے اُعِنْتَ إِلَيْهَا، اللہ کی مدد تیرے ساتھ ہو. سمجھ رہے ہیں بھائی دوستو. تو 4 واقعات، 4 اصول، 4 کمزوریوں سے بچنا ہے، 4 صفات اپنے اندر پیدا کرنا ہے. اچھا 6 کام ہمیں جو کرنا ہے پریکٹیکلی طور پر، عملی طور پر، دجالی فتنوں سے بچنے کے لیے. حدیث میں فرمایا نا، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، بلکہ قیامت تک ایسا فتنہ امت پہ نہیں.
اتنا بڑا فتنہ، دجالی فتنہ. دجال تو آئے گا لیکن دجالیت پھیل رہی ہے. سب سے پہلے دیکھیں آپ، میں آپ کو 6 باتیں بتاتا ہوں. قرآن سورہ کہف ہم پڑھتے ہیں، ہم میں سے ماشاءاللہ ہر ایک پڑھتا ہوگا. اللہ تعالیٰ استقامت دے. ہم بہت توجہ کے ساتھ، بہت اہتمام کے ساتھ، بلکہ سورہ کہف کی ایک دعا بھی یاد آئی، وہ دعا کو ہم یاد کر لیں. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. ربنا، اے اللہ، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، اے میرے رب، میرا رب ہے تو، میری پرورش کرنے والا، میری تربیت کرنے والا، میری ضرورتوں کو پورا کرنے والا. رب کسے کہتے ہیں؟ میری ضرورتوں کو. میری سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ بولے آتنا من لدنک رحمہ. آتنا، یہاں بھی دیکھیے نا، سبحان اللہ، اللہ سے رحمت کا سوال ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کی عبدیت بتا رہے ہیں. اللہ سے رحمت مانگ رہے ہیں حق سمجھ کے نہیں. یا اللہ اپنی رحمت دے دے، میں بہت اس کا مستحق ہوں. نہیں، من لدن کا. لدن کا کہتے ہیں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے پاس سے. کوئی عمل ایسا نہیں جو تیرے پاس پیش کروں، جو تیرے سامنے کہہ کے تجھ سے رحمت مانگو. اے اللہ من لدن کا رحمہ. پھر وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے اللہ ہمارے لیے کاموں میں ہمارے لیے کامیابی عطا فرما دے. یہ وہ دعا ہے جو اصحاب کہف نے غار میں ایمان کی حفاظت کے موقع پر اللہ سے دعا مانگی تھی. اسباب، حالات، ماحول سب ناموافق تھے، اللہ نے ان کی دعاؤں پر اپنا غیبی نظام چلا دیا. وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. رشدہ، سبحان اللہ، رشد کہتے ہیں فہم درست ہو جانا، سوچ درست ہو جانا، ذہنیت صحیح ہو جانا، ریلیجس مینٹالٹی، دینی ذہن بن جانا. وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. رشد اسی کو کہتے ہیں. ہاں، اولئک هم الراشدون. خلفائے راشدین ہے نہیں، خلفائے راشد کیا مطلب؟ ان کے سارے ڈیسیشن بالکل صحیح، ان کے سارے معاملات بالکل صحیح. رشد اسی کو کہتے ہیں. ایک صحابی ایمان میں داخل ہوئے، حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں تم ایمان میں داخل ہوئے، تمہیں دعا سکھاتا ہوں. دعا سکھا رہے، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. اللہم الہمنی، ہم مشورے کے لیے پڑھتے ہیں، حالانکہ مشورے کی دعا نہیں ہے یہ، ہر وقت پڑھنے کی دعا ہے. مشورے میں اس لیے پڑھتے ہیں، اور بڑا عجیب جملہ ہے. مشورہ میں ضرور جب بیٹھ کے ہم بات کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، تو ہم رائے دینا پڑتا ہے نا. رائے کیا دیں؟ سبحان اللہ، سب سے پہلے بولنے والا اپنے نفس کے شر سے اپنے کو بچائے گا، اللہ اس کے دل میں مراشد امور الہام کریں گے، خیر کی باتیں اس کے دل میں الہام کریں گے. یہ دونوں جملے دیکھو، اللہم الہمنا مراشد امورنا، یا اللہ دل میں صحیح بات، صحیح فیصلہ، معاملے کی صحیح فہم ڈال دے یا اللہ. لیکن کب اللہ ڈالیں گے؟ کب ڈالیں گے؟ اعذنا من شرور انفسنا. جب تم اپنے نفس کے شر سے بچو گے تو پھر ڈالیں گے. ساری گندگیاں رکھ کے بیٹھو گے تو کہاں سے معاملے کی فہم ڈالیں گے؟ اسی لیے مشورے فتنوں کا جڑ ہوتے ہیں. اسی لیے مشورے کیا ہوتے ہیں؟ فتنوں کا مرکز کیوں ہوتے ہیں؟ نفس کو لے کے آدمی بیٹھتا ہے، اپنی نفسانیت کو لے کے. نفس، یا اللہ اس نفس کے شر سے بچا. پھر اللہ کہتے ہیں اچھا اب ہم تیرے دل کے اندر ایسی باتیں ڈالیں گے نا، تیری وہ باتیں صحیح ڈیسیشن پر، صحیح فیصلے پہ جائیں گے. تو بہرکیف میں عرض یہ کر رہا تھا 6 باتیں ہیں. سب سے پہلی بات کیا ہے؟ قرآن پاک سورہ کہف شروع کرتے ہیں. سب سے پہلا جو جملہ ہے نا، وہ جملہ جو ہے نا الحمدللہ، یعنی سب سے پہلے کیا جملہ ہے؟ الحمدللہ الذی انزل. کیا مطلب ہے؟ الحمدللہ کسے کہتے ہیں؟ الحمدللہ کا مطلب یہ ہے ہر خوبی، ہر کمال اے اللہ میں تیری طرف منسوب کرتا ہوں. ہر خوبی کو، ہر کمال کو اے اللہ میں تیری طرف منسوب. یہ تیری خوبی، تیرا کمال، الحمدللہ، جو کچھ ہے تیری طرف سے، تیرا شکر. وجہ اس کی یہ ہے کہ الہاد اور دہریت اور ایتھیزم کیا ہے معلوم؟ ہر خوبی کو، ہر کمال کو اپنی طرف منسوب کرنا. I did. چھوٹے چھوٹے بچے، یس you did. ماں باپ بھی عجیب ہیں، بچے کو چھوٹے سے بتاتے ہیں یا you can did, you did، آخر میں he did. ایمانی اعتبار سے افسوس ہے، ہنسنے کی بات نہیں ہے. یعنی چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم اللہ کے تصور سے کاٹ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو جو ہے ہم جو ہے ڈسکریج کریں. ہم ان کو جو ہے نا، ہم ان کو انکریج کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ہے نا صحیح طریقہ نہیں ہے.
ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا کیا، ماشاءاللہ دیکھو آپ نے جو ہے نا، آپ کا ایگزام ہے، اچھا آپ جو ہے صدقہ دے کر جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، آپ یہ دعا، ماشاءاللہ آپ نے دیکھو دعا کی، اللہ نے آپ کا اتنا اچھا ایگزام، آپ نے بہت اچھی محنت کی، اللہ نے آپ کو کامیاب. اللہ کے تصور سے بچوں کو جوڑیں، یہ ہے یہ چیز. جب لیکن آج یہی چیز ہے، ہمارا علم، ہماری تربیت جب اللہ کے تصور سے ہمارے بچوں کو کاٹتی ہے، پھر وہ بچوں کے ذہنیت میں ارتداد آتا ہے، وہ ذہنیت میں جو ہے نا الحاد آتا ہے. انکریج کریں. حضرت میں کیا ٹائم ہو گیا، حضرت خواجہ قطب الدین بختیاری رحمت اللہ علیہ کا قصہ ہے، ماں نے کیسے کیا بچے کی طرف، ہر معاملے میں اللہ اللہ اللہ. تو اسی لیے حدیث میں آتا ہے بچہ جب بولنے لگے اللہ بولو، کیا مطلب؟ اس کو اللہ سے جوڑو، اس کو اپریشیٹ کرو اللہ کا نام لے کر، اس کو اپریشیٹ کرو اللہ کا نام لے کر. اللہ ماشاء اللہ تم نے بہت اچھا، سبحان اللہ، دیکھو اللہ نے کتنا اچھا مدد کی تمہاری، کتنا اچھا سبق تم نے سنا ہے، ماشاء اللہ. ہاں تم نے لگتا ہے تم نے اپنے ابا کی خدمت کی ہوگی، اس لیے تمہیں جو ہے نا ماشاء اللہ یہ اچھا ہوا. تم نے والدہ کی دعا لی ہوگی، دعا سے اللہ نے کتنا اچھا کام کر دیا. بچوں کو عمل سے جوڑتے رہیں گے، گویا وہ بچے ایمان سے جڑیں گے. اگر ہم اللہ کا تصور کاٹیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ دہریت، دجالی فتنے. اسی لیے سب سے پہلا پیغام کیا ہے؟ الحمدللہ. ہر نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرنا، ہر نعمت کو اپنی طرف منسوب کرنا، یہ الحاد اور شرک اور دہریت کی بنیاد پر. یہ چھوٹی چیز سمجھتے ہیں، آگے وہی ہے نا. یہ مشرک شرک کیا کیا ان لوگوں نے شرک یہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنایا، یعنی لینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا. ان کا لیول پہ وہ شرک کیے، اور ہم اپنے لیول پہ کیا کرتے ہیں؟ یس یو ڈیڈ، تم نے کیا، تم کر سکتے ہیں. سب سے پہلا. دوسری بات یہ ہے اتلو ما اوحی الیک من کتاب ربک. اتلو ما اوحی، قرآن پاک کی تلاوت. یہاں پہ بتایا جا رہا ہے قرآن پاک کی تلاوت کرو، اپنی زندگی میں تلاوت کا معمول لائیں. دیکھ کر قرآن پاک پڑھنے کی جو برکتیں ہیں، اس میں ایک بڑی برکت یہ ہے. تلاوت کسے کہتے ہیں معلوم؟ کل ہی پرسوں کسی نے، ایک ساتھی نے بڑا اچھا سوال کیا، دل ہی دل میں پڑھتا ہوں میں قرآن. دل ہی دل میں پڑھنے کو تلاوت نہیں کہتے، اس کو تلاوت نہیں کہتے. اور نماز میں پڑھیں گے تو نماز ہوتی بھی نہیں ہے. تلاوت کا مطلب حروف نکلنا، خود کو سنائی دینا. لپس ہونٹ ہل نہیں رہے، چل رہے ہیں، پورا پارا ہو گیا، وہ تو دل میں خیال میں گزرا ہے. تلاوت جب قرآن پاک دیکھ کر پڑھیں گے، قرآن کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے، کیونکہ دجالی فتنے کا ایک اثر یہ ہے، عقل جو ہے نا کیا ہو جائے گی؟ عقل جو ہے نا بالکل عقل میں فطور آ جائے گا، جس کو ہم کچھ دن پہلے پڑھے نا، فتنہ عمیہ سما بکما، یاد ہے آپ کو؟ ہاں میں امتحان نہیں لے رہا ہوں، ہے نہیں؟ ایسا فتنہ امت پہ آنے والا ہے کہ لوگوں کو اندھا کر دے گا، بہرا کر دے گا، گونگا کر دے گا، انہیں سمجھ بھی نہیں آئے گی چیزیں. وہ فتنے عمیہ ہے نہیں، عقل معطل ہو جائے گی، کام نہیں کر پائے گی. لیکن قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے اللہ اس عقل میں ہدایت کا نور ڈالیں گے، اور معاملے کی درستگی کا فہم اللہ اس کے اندر پیدا کریں گے. 2 چیزیں. تیسری چیز وَاصْبِرْ نَفْسَكَ. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ کیا مطلب ہے؟ اپنے جو تعلقات ہیں، گھر کے، دوستوں کے، رشتہ داروں کے آپس میں، سب سے بڑی بنیاد یہ ہے ہم تعلقات کو نبھانا ہے، صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے. ایک دوسرے کو برداشت کریں تاکہ ہم مل کر رہیں. اگر ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے تو پھر ہم ٹوٹیں گے، دجالی فتنے کا شکار ہو جائیں گے. اختلاف ایک بڑی بنیاد ہے، اختلاف ایک بڑی بنیاد ہے دجالی فتنے کا شکار ہونے کے لیے. اب مل کر رہنا ہے، مختلف مزاج ہیں، کیا کریں؟ ایک ہی کام کریں، ایک دوسرے کو برداشت کر لیں، ایک دوسرے کو برداشت کر لیں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ. اچھا، چوتھی چیز ہے انتخاب دوست کون ہو. دوست کون ہو، کس کے ساتھ میں اٹھوں بیٹھوں، ماحول کس کا ہو، کس کے ساتھ نہ ہو. الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. پھر کس کے ساتھ نہیں ملنا ہے؟ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو اٹھو، دوستی بناؤ، تعلقات بناؤ جن کے ساتھ رہ کر دین میں تقویت آئے، دین میں جو ہے نا تمہیں تعاون آئے، تمہارے دین کی حفاظت ہو. ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مت کرو. کیا مطلب؟ تعلقات ایسے لوگوں سے مت رکھو، مضبوط مت رکھو جس سے تمہارے دین کا نقصان ہو اور تم بھی خواہش کے پیچھے چلو. جیسے ان کا دل غافل ہے تم بھی اس کے پیچھے چلو.
اللہ ایسی حفاظت فرمائے۔ اور پھر اس کے بعد 5ویں بات ہے، وہ کیا ہے؟ یہ اصحاب کہف دیکھیں کتنے سال سو رہے تھے نا، 300 سال سے زیادہ سو رہے تھے۔ جب ان وہ اٹھے تو بھوک لگی تو جو ہے انہوں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ جو ہے یہ پیسے لو، فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ فلینظر ایھا ازکی طعاما۔ اتنی بھوک میں بھی، اتنی شدید بھوک میں ان کو یہ فکر ہے کہ کھانا حلال کھائیں، ایھا ازکی طعاما، کیونکہ جب پیٹ میں لقمہ حرام جاتا ہے وہ دجالی فتنے کا شکار ہو جائے گا، وہ دجالی فتنے کا شکار۔ اس لیے ہر طرح حالات کیسی ہی کیوں نہ ہو، کچھ بھی کیوں نہ ہو، میرے اندر میں حلال کھاؤں گا۔ اور آخری بات عرض کر کے اپنی بات ختم کروں، سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ۔ آپس میں کہہ رہے تھے یہ کتنے ہیں، وہ کتنے ہیں، کتنے سال سوئے، اتنے سال سوئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ باتیں اہم نہیں، اہم بات کی طرف توجہ دو۔ اس میں علماء نے لکھا ہے بڑی عجیب بات، جب آدمی اپنی زبان کو بحث و مباحثے میں، غیر ضروری باتوں میں زبان چلائے گا وہ فتنوں کا شکار ہو جائے گا۔ اس لیے کام کی طرف توجہ دینا، اپنے عمل کی طرف توجہ دینا، یہ 6 باتیں ہیں، 4 ہماری یہ صفات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری دجالیت سے بھی حفاظت فرمائے اور دجال کے شر سے بھی اللہ حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل جو ہے انشاءاللہ کسی مجلس میں رمضان کے بعد انشاءاللہ عرض کریں گے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔